السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب نے مل کے پڑھی نعت پڑھنا میرے حضور کے صحابہ کی اور سرکار کے جد آقا حضور کے نکاح کے نکاح خان مولا مشکل کشا کے والد پاک جناب ابو طالب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور کی نعت اس ٹائم پڑھی جب حضور کی عمر مبارک تقریباً 11 برس کی، اور اس نعت کو پھر بخاری شریف کے اندر پڑھایا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے۔ بارش نہیں ہوئی تو حضور کے کچھ کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، انہوں نے کہا تو سرداران عرب ہے، ہاشمیوں کا سردار ہے، تو اگر دعا کر، کیونکہ تو متولی کعبہ ہے، یہ کعبہ شریف ہے، اس کے متولی وہ آپ لوگ ہیں، آپ دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اندر گئے، حضرت جناب مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کیا اور انہیں کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ اس وقت آپ نے جو اشعار کہے ان کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے گھوڑے مکڑے والے، اے غریبوں یتیموں کے آقا، اے اللہ اس سونے چہرے والے کے صدقے بارش عطا کر، اے کعبے کے رب۔ یہ کہنا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ اب حضور کا دور مبارک ہے، ایک صحابی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ کا سالی پڑ گئی ہے، گرمی پڑی ہے، جانور مر رہے ہیں، دعا فرمائیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا آج میرے چچا ابو طالب کے کوئی اشعار پڑھے میں دعا کروں۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اپنے بابا کے اشعار میں پڑھوں گا۔ انہوں نے وہ اشعار پڑھے، حضور نے دعا مانگی، بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ابھی اپنے ممبر مبارک سے نیچے نہیں اترے، آپ کی داڑھی مبارک سے یہ جو بارش کے قطرے ہیں وہ گر رہے تھے، اتنی بارش ہوئی۔ اور جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وصال فرمایا، حضور نے پورا سال غم کا منایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، مجھے سمجھ نہیں آئی مولویوں کے ابھی تک کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کا غم بھی حضور منا رہے ہیں۔ غم کس کا منایا جاتا ہے؟ کچھ حیا کرو، نبی پاک علیہ السلام کی نسبتوں کو نہ چھیڑو، ورنہ بڑے تنگ ہو جاؤ گے اور ذلیل ہو جاؤ گے، بلکہ ہو رہے ہو اللہ کے بدل سے اور ہوتے رہو گے۔ کیونکہ یہ جو ایمان مولوی ہے نا، اور اس نے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی ہے، چند دن بعد پھر اس نے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ اللہ ایسے گندے عقیدے سے، ایسے لوگوں سے سب کو محفوظ کرے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک محمد و آل محمد کا نوکر رکھے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں ان کی نوکری میں اٹھائے، کیونکہ شفاعت انہوں نے کرنی، قبر میں انہوں نے آنا، حساب کتابیں بھی نہ لیں گے، سوالات جوابات ہوں گے، تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ پاس میں جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو عرض کر رہا ہوں، قبر میں سوال ہوں گے نا کہ یہ جو نبی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاس میں جائیے، یوں سی طرح پڑھو۔ آپ صاحبو بڑی جزائر بجلی کاٹ آ رہی ہے، اتنا لاڑے کی لوڑ ہوئی، ایک جڑا کون کڑا ٹھنڈا کرنا سا بتا تو بہ رہا ہے یوں سی پڑھ کے رہتے ہیں۔ اصل قیامت تک ایک گل ضرور آ سکتے ہیں، یا رسول اللہ زیادہ عمل سمجھ ساڑے پر کوئی نہیں سمجھ گلا ضائع نہ کرو، ایک بندہ تکلے تو سو در پر خرابی ڈال دیتے ہیں، 10 روز پڑے گا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے بارے قبلہ سوال اسی جانا پتہ نہیں تو سوال دین کیا سوال ہو سکتا ہے، ایمان ربوں کا بات دینوں کا آپ کی جڑا سوال ہے وہ لازمی ہے۔ امام بخاری نے لکھا سوال ہے کہ اسی اور حضور نے سبحان اللہ، حضور خود 10 کے ٹائم کے بارے پوچھا جو سی کہ ماں کن کا تقولو تم کے آپ نے دنیا میں میرے بارش کے آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیرانے پیر دستگیر جنہوں نے کچھ گیارہویں دینے بھی ہوتے کھانے بھی انہوں نے تو بھی مار گیا قبران کیا فرشتے سوال کیتے
یہ سوال تے جس لیا کہ اس رکھا میں غوث پاک میں کپڑے دھوئے ہیں خدا کا غوث پاک ہوں لیا میں غوث پاک کسی نے دھوتا جس نے بارے کچھ بڑے کو پوچھنے کو سید آل رسول پیرہ نے پیرے اصلی حسینی ہے میں ان کے کپڑے دھوتا رہا ان کے کپڑے بس میں صفائی کرتا تھا اس بات کو دیوبندیوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث پاک کا تو بھی نسبت کی وجہ سے بخشا گیا اللہ نے کہا اسے چھوڑ دو اس پر سوال جواب نہ کرو اس کی نسبت بڑی مضبوط ہے اگر غوث پاک کا تو بھی اور اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو غوث پاک کے جد اعلیٰ جو ہے نا ان کا نام حسن حسین ہے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ مولا مشکل کشا وہ ان کے ماں باپ ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ زیادہ تو ہمیں آتا کچھ نہیں تھا لیکن ہم جمعہ المبارک کے دن اکٹھے ہو کر سارے کے سارے تیرے بچوں کا ذکر بھی کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ کا تھی ذات حسنین تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین لیکن یہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے کراچی سے چلتا ہے اور جدہ جو سمندر ہے وہاں پہنچ جاتا ہے میں نے کہا یہ اتنا بڑا جہاز کسی مخلوق بیٹھی ہے یہ ڈوبتا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک چھوٹا سا گلاس کا یہ اس سے بھی چھوٹا آپ ایک سوئی لے لینا سوئی اس کو بھی پانی میں ڈال دو نیچے ڈوب جائے گی یہ جہاز کیوں نہیں ڈوبتا انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جہاز کے نیچے لکڑ لگی ہوتی ہے کیا لگی ہوتی ہے اب لکڑ جو ہے ٹنوں کا وزن لے لیتی ہے لیکن ڈوبنے نہیں دیتی کیونکہ لکڑ ڈوبنے نہیں دیتی اس کی خاصیت ہے لکڑ کے ساتھ جو مس ہو جائے وہ ڈوبتا نہیں اور لکڑ کی یہ خاصیت ہے جو نبیوں کا سردار ہے اس کی نسبتوں کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی ڈوبتا نہیں ایمان ہونا چاہیے یعنی میں کہتا ہے قادری کہ میں کشو کو شاد رکھ حضرت شیر محمد قبلہ گاہ کے واسطے یعنی ہر بلاؤ ہر خطا کو دور کر سید سردار علی شاہ رہنما کے واسطے کیجئے ہر حال میں ہم پر عنایت بے حساب کل محمد صاحب جودو سخا کے واسطے نظر فرما بر نظر اے لطف نظر پیر کرم حسین فخر الاولیاء کے واسطے سبحان اللہ کہ میں نسبت ہوئے بھی ڈھونڈے میاں سے کھڑی فرمانے کہ تو میری نسبت ہو گئی ہم کن مان اور حسین نے سمجھا کونا دنیا کشمیر عارف کھڑی آپ فرماتے ہیں جب میری نسبت ہو گئی تو پھر کیا ہوا فرماتے کش کش جنت کا درد میرا کشکاش کو دانا بہت باریک ہوتا ہے ریت سے بھی باریک ہوتا ہے فرماتے ہیں خش خش جنت کا درد میرا تے میرے صاحب نو بٹی آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے بہل چڑھایا یہ سب کرم میرے سائن ہے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم نسبت والے ہیں آج ہم نسبت پر بات کریں گے آج ہم نے کیونکہ اس سے لجہ شریف آ گیا ہے لوگ جو فرزندان توحید ہیں یا علوم کی ہیں وہ پوری دنیا سے جوک در جوک قافلہ در قافلہ محبت کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روشی کی رفانے بھائی فرمایا انہا والا بیت
आल नास नज़ी बेबक्का मुबारकम हुदल लिल आलमीन सूरह आल इमरान। यकीनन सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला, सारे जहां के लिए हिदायत का सरचश्मा। अल बैत उस मकाम को कहते हैं जहां कोई रात गुजारे, अरबी में ये सब अल बैत, बैत उसको कहते हैं जहां कोई बंदा है उस आगे कार है उसे बंदे रात गुजारी। लेकिन बाद में हर मकाम में लफ्ज़ बैत का इस्तेमाल होने लगा, इसीलिए घर के अंदर रहने वालों को लोग कहते हैं घर वाले। अगर आपने दावत सिर्फ एक असलम साहब को मैं मिसाल बता रहा हूँ, असलम साहब किसी की दावत पे जाते वो कहते हैं तुसा आ रहे थे घर वाले क्यों नहीं आए थे घर वाले तो रात की इन्होंने बीवी बचे ते बैत कह रहे घर। कुरान ने कहा बैत होता थोड़े भी कार एक अल्लाह का भी कार है, एक कार थोड़ा है किसका जी फरमाया ये नंबरदार साहब का कार है, एक किसका हाजी का कार है, एक किसका फलाने का कार है, इशारा का कार है। लेकिन बैतुल्लाह अल्लाह का घर अगर इस जमीन पर कोई है जो सब घरों का सरदार है वो बैतुल्लाह शरीफ मक्का के अंदर है, और उसकी छोटी छोटी जो ब्रांचें हैं या उसके छोटे छोटे जो लिंक्स हैं वो मस्जिदें हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, मिस्त्रियों का काम करते रहे, कारा बना के उनका बेटा इस्माइल देता रहा, आप पत्थर लगाते रहे। जब तामीर हो गया उसके कुछ पत्थर बच गए, कहा वाला ये बैतुल्लाह शरीफ की पत्थर बच गए, अब इनका क्या करूं? फरमाया मेरे खलील इसको हवा के अंदर फेंकना तेरा काम है और पूरी दुनिया में फैला देना मेरा काम है। बड़ा पत्थर जिस जगह गिरेगा वहां बड़ी मस्जिद बनेगी, जहां छोटा गिरेगा वहां छोटी सी बनेगी। ये जो है बैतुल्लाह शरीफ मिस्त्रियों का काम किया है जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तवज्जो के साथ भाई, अल्लाह फरमाता है पहला जो घर यकीनन लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर हुआ वो बरकतों वाला घर है, उसके इर्द गिर्द आपने बड़ी बरकत रखी है। अगर अल्लाह करम कर दे किसी पे और कोई बंदा वहां चला जाए, पहली नजर जब देखता है बैतुल्लाह को, पहली नजर जब उस पे पड़ती है तो 20 नेकियां मिल जाती है और जो मांगे मिलता है। बैतुल्लाह शरीफ की ये खासियत है आपने जो दुआ मांगी दुआ कबूल होती है। मैं ज्यादा उसके अंदर नहीं जाता क्योंकि टाइम नहीं है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो बेटे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे बैतुल मामूर बनवाया। अर्श के नीचे बैतुल मामूर, फरिश्तों से कहा कि इसका तवाफ शुरू करो। अभी भी वो बैतुल मामूर अभी भी ऊपर है, उसका तवाफ हो रहा है। उसके बिल्कुल नीचे पे काबा शरीफ बैतुल्लाह शरीफ बना है। नीचे भी फरिश्ते आते हैं हज करने के लिए, उम्रे करने, ऊपर भी वो उसी तरह मुसलसल अपना उम्रा हज कर रहे हैं बैतुल मामूर। और ये दुनिया का सेंटर जो है, जिधर से मर्जी है आप इसका नाप तोल करके हैं। बैतुल्लाह जिस जगह पे बना हुआ ये सेंटर है। काबा का माना उबरना, जहाँ से ये निकला है, इसकी बहुत दफा जो है ना तामीर की गई। इसकी पहली तामीर जो है वो फरिश्तों ने की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले फरिश्तों ने काबा शरीफ की तामीर की है, इसकी इमारत बनाई है। कितना अर्सा पहले? 2000 साल पहले बाप आदम अलैहिस्सलाम को पहले। और उसके बाद इसका हज जो है मकबूल मकबूल है। कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब इसका हज किया ना तो फरिश्तों ने कहा कि आपका हज मकबूल और मकबूल है, भाई कबूल हो गया है, इसलिए कि हमने आपसे 2000 साल पहले इसका हज किया है। फरिश्तों ने हजरत आदम को खबर दी। दूसरी मरतबा इसकी तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। जब तूफान नूह से इसकी इमारतें मुनहदम होकर मिट गई, फिर इसकी तामीर हुई। तीसरी बार इसकी तामीर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, जो भी आप। चौथी बार इसकी जो तामीर है वो बनु जुरैम, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को वादी गैर ज़र के अंदर छोड़ के निकले, उस वक्त एक कबीला भी वहाँ था।
جنہیں کہتے ہیں خانہ بدوش، آج یہاں کل وہاں پھر آگے انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ 5ویں بار اس کی تعمیر قوم عمالقہ نے کی، اور 6ٹھی بار اس کی تاریخ جو تعمیر ہے وہ قریش نے کی۔ اس طرح اس کی 7 بار بھی تک جو ہے اس کی تعمیر کی۔ اللہ فرماتا ہے یہ برکت والا گھر ہے، پہلا میرا گھر ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ بھی سورہ آل عمران ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ آپ ذرا توجہ کرنا، تقریر میں نے نسبت کے حساب سے شروع کی۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم، جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہوتا ہے، یہ میری کھلی نشانیاں ہیں۔ اور اس جگہ کا، اس بیت اللہ کی اور اس کی عظمت اتنی کیا ہے کہ اس کی اندر جب کوئی داخل ہو جاتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس کو امن مل جاتا ہے۔ اور یہ جو پرندے ہیں یہ بھی اس کے اوپر نہیں اڑتے، سائڈ سے گزر جاتے ہیں۔ اس کی ویڈیو بھی دیکھی جا سکتی ہے، پرندہ اس کے اوپر نہیں اڑتا، سائڈ سے گزر جاتا ہے، یہ اس کا احترام ہے۔ اور ابھی تو اس کی عمارتیں بن گئی ہیں نا، باہر بہت بڑا مطلب سلسلہ ہو گیا، دیواریں بن گئی ہیں، دروازے بن گئے، لیکن پہلے اس کا کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہی تھا، اور دور دور تک سارا ایک چٹگل میدان تھا۔ موذی جانور جو صحراؤں میں ہوتے، چیر پھاڑ کے کھا جانے والے، ان کا شکار اگر بھاگ کر بیت اللہ کے صحن میں آ جاتا تو وہ بیت اللہ کے صحن میں آ کر حملہ نہ کرتے۔ یہ اس کی واضح نشانی ہے۔ اور میں آپ ہم نے صرف آپ کو امن نہیں دیا، ہم نے تو موذی جانوروں کو بھی کہا کہ اس میں نہیں آ سکتے، تمہارا شکار اندر موجود ہے، لیکن تم اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں اس کے لیے امن ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی اگر کسی کے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہ ہو یا وہاں کچھ اس کے کاغذات کا مسئلہ ہو، وہ حرم کے شہر میں اندر چلا جائے، وہاں کی پولیس اسے تعمیر کر سکتی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جب حضور نے فتح مکہ کیا، فتح مکہ ہوا، حضور کے بڑے بڑے دشمن ساری زندگی حضور نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، ہاں جی، یزید کا دادا ابو سفیان اور اس کا پورا خاندان اور اس کی والدہ ہندہ، جس نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، اور مسلمان ہونے جب آئی تو حضور نے کہا کلمہ میں پڑھاؤں گا کیونکہ میں لجپال ہوں، کلمہ ہم تمہیں پڑھائیں گے لیکن ایک شرط ہے، تو میرے سامنے نہیں آئے گی۔ حضور ہے رحمت للعالمین، مولویوں سے پوچھ رہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حضور رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے، ہم تو عام انسان ہیں، حضور کی رحمت یہ دوبارہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا تو سامنے نہ آنا، تو اور تیرا غلام باشی جس نے پرچہ مار کے سرکار کو شہید بھی کیا اور ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے اس کے ہاتھ میں دیا چبانے کے لیے، اور اس نے کیا کیا، حضرت امیر حمزہ کا پورے جسم کو مسلح کیا، ناک کان کے ہونٹ یہ سارے کاٹے، ان کا ہار بنا کر کے اس ہندہ نے اپنے گلے میں ڈالا۔ یہ یزید کی دادی تھی، یزید کی کیا لگتی ہے؟ ہم نے کب کہا یہ مسلمان نہیں ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، یہ مسلمان تھے۔ یہ باتیں یاد رکھا کرو، سادات کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی وہ مسلمان تھے۔ کربلا میں امام حسین کو جو شہید کرنے آئے وہ سارے مسلمان تھے، اور جنہوں نے پہلا تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جس کے باپ کو حضور نے کہا تو جلدی ہے، اور وہ کہہ رہا میں فخر کرتا ہوں کہ اپنی علی پہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اور حضرت امام علی اکبر علیہ السلام کو پرچہ مار کے جس نے نیچے گرایا وہ سنان بن انس ہے، وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، یہ صحابیوں کے بیٹے تھے جو رسول اللہ کی اولاد کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ اور اس وقت اگر وہ لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ یزید نے پیسہ لگایا تھا، مولوی خریدے تھے،
18,000 مولویوں نے فتویٰ دیا تھا حسین کو شہید کر دو، تو آج کا مولوی تو 1 سیکنڈ کے اندر بک جاتا ہے۔ اس واسطے تساں اہل سنت مبارک ہو گئے، تساں مولویوں نے نال ولیاں نال بھی لگے ہو، ولیاں نے نوکر بنو، فقیراں نے نوکر بنو، جیڑے زہر تے باطن نہ ہر کچھ جان لیں، جنہاں اللہ نے اکھاں دتیاں۔ میں کل ایک ویڈیو تکڑے حضرت پیر میں نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ ہے، ویڈیو ہون بھی میرے کو موجود ہے میں دکھا سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملتان کے اندر ایک عورت تھی، وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی روڈ پہ آ جاتی تھی، لوگ آنکھیں بند کر لیتے تھے شرم کے مارے کہ یہ بیوی کپڑے نہیں پہنتی ہے، اور بڑے بڑے امیر لوگ اپنی چادریں اتار کر اس کو دیتے تھے کہ اپنا جسم ڈھانپ۔ وہ کہتی تھی اگر مرد ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیوں جسم ڈھانپوں؟ وہ تو مار دو، کوڑا نہ تسی مار دو۔ سنو، فقر کے ولیوں کی آنکھ کے نزدیک کچھ اور معاملہ ہے۔ وہ ولی اللہ تھی، کہتی تھی میں کیوں تمہارے سامنے جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھانپوں، تمہارے اندر تو مرد ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے اندر اور میرے اندر فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ سے فرماتے ہیں میرے دادا جان حضرت میر علی شاہ جب ملتان جانے کا ارادہ کرتے تھے، وہ پہلی شور ڈال دیتی تھی، نہ اس وقت موبائل تھے، نہ ٹیلی فون تھا، نہ خط کا ذریعہ تھا، نہ کچھ اور تھا۔ وہ شور ڈال کر کہتی تھی ملتانیوں جلدی جلدی کپڑے لے آؤ، میں پہن لوں کیونکہ گھوڑے سے مرد چل پڑا ہے۔ فقر کے نزدیک مرد کوئی اور ہوتا ہے، یہ جو تم اور میں مرد بنے ہوئے یہ فقر کے نزدیک مرد نہیں ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ میں آئی ہے۔ سلطان العارفین نے فرمایا مرد کچھ اور ہے۔ اہل نظر کی آنکھ جب سامنے آپ جاتے ہیں وہاں وہ آپ کی اس باڈی کو نہیں دیکھتا کہ یہ 6 فٹا جو میرے سامنے کھڑا ہے، وہ اندر جو تیرے نفس ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ تیرے نفس کی اس وقت شکل کیا ہے۔ 7 نفس ہے بندے کے اندر، فقیر نفس کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص کبھی بکرا ہے، یہ سور ہے، کتا ہے، انسان ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کون ہے؟ جس کی آنکھوں میں نم ہے، دل میں غم ہے اور حسرت ہے، اس کے دل میں بس ایک ہی کہ جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہے وہ سونے مکھڑے والا میرے سامنے ہو اور میں درود پڑھوں۔ فقیر کے نزدیک معاملات اور ہیں۔ حضرت پیر میری شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچتے تو لوگ بتاتے حضور اس نے کپڑے پہن لیے، شور ڈالا ہوا ہے۔ آپ فرماتے تھے وہ آنکھ والی ہے، تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ دوستو یہ جو آنکھ والے ہیں نا، جدی پشتی جو ہے ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ علم بے خبریں کوئی خبر نہیں ہے، کامل مرشد پکڑو جنہاں اللہ اکھاں دیتیاں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پیر بھائی ہیں وہ ادھر جمعہ پڑھنے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب پنڈی سے نکلا، چودھری اللہ رکھا صاحب میرے ساتھ تھے، ہم یہاں سے نکلے، میرا بیٹا مر رہا تھا، بیوی نے کہا یہ مر جائے گا، بڑی حالت اس کی خراب تھی۔ وہ بڑا عاشق صادق ہے اپنے مرشد کا، وہ کہنے لگا اگر مر گیا نا محلے میں اطلاع دینا، لوگ اعلان کریں گے، قبر بنا دیں گے، رشتہ دار بھی آ جائیں گے، اسے دفن کر دینا۔ میں اپنے پیر کے دربار پہ جا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، سبحان اللہ، یہ مرتا ہے تو مرنے دو، یہ جو مقام ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ حضور نے جب صحابہ کو بیعت کیا تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، جس سے محبت کرتے ہو اس سے بھی بڑھ کر، والناس اجمعین، پوری کائنات سے بڑھ کر اگر میرے ساتھ محبت نہیں ہے تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ جب ایمان ہی نہیں تو نماز کہاں سے ہو گئی، تلاوت قرآن کہاں ہو گئی، تیرا آج کدھر چلا گیا، ایمان ہی نہیں۔ ایمان نام ہے کملی والے کی غلامی کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانے کو مانو نواسے کو چھوڑ دو اور پھر تو میں ایمان والا ہوں؟ یہ بڑا مشکل ہے۔ حضور نے کہا تمہیں اپنے اہل و عیال سے، اگر میرے اہل و عیال زیادہ عزیز نہیں ہیں
اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر آپ فرماتے تھے رسول اللہ کی جو آل ہے وہ مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں دیکھا تو حضور کے کندھوں پر نا حسن حسین دونوں، میں نے کہا سواری بڑی اچھی ملتی ہے بچوں کو۔ حضور نے کہا بزرگوں اور نہ تکو سوار بھی تم پڑے اے موقع پیدا کرو دل آپ کا درخشات اس کار میں محبت کرو کیوں کہ وہ مدیرہ نے قبران کہ مدار سنا اوکے رسول۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بیت ہے اللہ کہتا ہے یہاں ایک میں نشانیاں میں بیت اللہ میں ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ فی ہے آیات بینات مقام ابراہیم، اتنے مقام ابراہیم میں یہ ہماری کو بڑی نشانی ہے۔ ایک کیسی بھائیو یہ نشانی کی چیز کیسی ہے بڑی بات ایک بڑا پتھر کیا تھا سمجھ اس میں بھی بھائی سمجھ آ رہی؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں سٹون، کیا کہتے ہیں سٹون۔ یہ پتھر جو ہے یہ جنت سے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا یہ دیواریں میں چڑھا رہا ہوں لیکن دیوار اوپر چلی گئی ہے تو کوازے کا کام کرنا ہے کوئی سیڑھی وغیرہ اور تے مستری کہنے جا گھوڑی کہنا اس میں تے بیٹھ کے کام کرا بات سمجھ آئی ہے یا کوازہ بڑھا لو۔ انہوں نے کیا سرکار کعبہ جڑانے سے دنوں چھتا میں اتنے تک پہنچ گیا تے مارے سے کوئی اللہ کوئی لفٹ میں انتظام کر اللہ نے جنت جو ایک پتھر بھیجا میں سونے اس اتنے پیر رکھ اتنے جانا جیسے دے اتنے لے آ جیسے یہ تھلے آنا جیسے دے تھلے لے آ اس بٹے نتے نمبردار صاحب اس بٹے نتے سرکار نے پیر رکھے وہ اتنے چلے پھر تلے آ پھر اتنے چلے تلے آ اور ماں یہ دسو کہ جڑا بٹا ہونا اس کی جو فطرت ہے خاصیت جو ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے یا نرم ہوتی ہے؟ نہیں اونچی گات میں ہارڈ ہوتی ہے نا اور روح تو نہیں ہونا نا لیکن اللہ کہنا کہ ایک خاص نے ڈھا چڑھ جاؤ کہ وہ جو چاہوں کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جیسے لتے بھی پکڑ لے نا تے پٹھی کی پانے کی لوڑ نہیں پہنی اور میں بڑی تفصیل نہ دس لگائے گا آگے میرے ذہن سنو جی پیر ارشد شاہ صاحب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے لو آدھے نے تھے دینے سننا تے پٹھی کے وچ پا کے نرم کرنے لوڑ نہیں پہنی سی وہ ہتھیں دا جاؤ ڈنگا پڑنگا کر کے اس میں زمیناں بڑھا لینے چیزیں بڑھا لینے کوئی جس مطلب ہے جڑا بھی اس سے جو کام لینا چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا یہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا پیغمبر ہے وہ ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام یہ باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی عرض و نشرات آپ نے پچھلے جمعے کو سنا ہے چیونٹی سے لے کے بڑے بڑے جانوروں کی یہ بولی سمجھتے تھے اسی بولی جاننے ہوگا نہ تو سنے چکو بولی جاننا اور کوکڑ باندھ پہ دینا تو پتہ لگ رہا ہے کیا آتا ایک گھوڑا اگر ہنا رہا تو میں پتہ ہے کیا کہتا ہے مینڈک جب بولتا ہے تو میں پتہ ہے کیا کہتا ہے سمجھے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارا کچھ جان لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو اور آیت میرے ذہن میں تیرے ذہن میں جو پڑھ داؤدا و سلیمان علما اس کو پیچھے یہ ہے ہم نے ان دونوں کو باپ بیٹے کو خاص علم عطا کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے خاص علم ہے اس علم کے ذریعے باپ جڑا اس کے ہاتھ میں جو نرم ہوتا تھا بیٹا جو ہے وہ ہر چیز کی بولی جان لیتا تھا خاص علم دیا تھا۔ حضرت بابا فرید انہوں نے دربار کے تھے پاک پتن شریف پتن تو سب گیا کہ میں نہ کیا میں اسے جمعہ پڑھا اور بابا فرید نے ایک کرامت ہے کہ میں جمعہ پڑھا میں مجھ سے جاننا کوئی نہیں سی آج تو تقریباً کوئی سب 2002 میں گئے باہر میں سلام کرانے گئے باہر پیدا ہوا ہے تو سلام سے سن 2002 میں گیا ہوں صحیح بات پاک پتن شریف
جمعے کی نماز پڑھی ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ سلام مجھے پڑھنا چاہیے. وہاں کوئی بھی نہیں جانتا ہے، بڑی رش ہوتی ہے، بڑے مولوی اور بڑے پیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن بابا فرید سرکار کی یہ کرامت ہے کہ میں جمعے کی نماز پڑھ کے دل میں سوچ رہا تھا سلام کا جو اگر موقع مل جائے پڑھنے کا. جو مولوی صاحب کہتے ہیں نا اندر وہ، انہوں نے اس طرح دیکھا، کہتے ہیں بھائی آپ آگے آ گئے. میں آگے آیا، اس نے کہا میں آگے گئے، کہتے ہیں سلام پڑھے. میں آگا جڑا لیٹے ہیں نا جنا کام اس نے اشارہ میں بات تو کیا کہے وہ بڑا پھر مطلب لنگر شنگر سارا کہنے کا مقصد ہے کسی نے پتا فقیر بلاؤ کو بول میں لیتا سانوں کے طریقے پتہ ہم کیسے نہیں جی میں نم نہیں بولنے میں آپ کا قصور ہے. درود پاک میں پڑھ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم عطا کیا. یا اللہ وہ خاص علم کیا تھا؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ولی کامل ہیں، جنہوں نے 12 سال کنویں کے اندر الٹا لٹک کے نام پاک کا ذکر کیا ہے. خفی ذکر جسے کہتے ہیں. اونچ شریف کے اندر میرے جد اعلیٰ کے دربار میں 12 سال انہوں نے الٹ لٹک کر کنویں کے اندر جو ذکر کیا اس کو بابا فرید کہتے ہیں. بابا فرید اس کو کہتے ہیں جو بختیار کاکی کا مرید ہے اور جس سے پھر 2 چشتیوں کے سلسلے چلے ہیں. ایک خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں جن سے نظامی چشتی چلے ہیں، اور ایک حضرت خواجہ صابر علی کریمی جو ہیں جن سے صابری سلسلہ چلا ہے. ان کا دربار انڈیا میں ہے، ان کا دربار بابا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار بھی انڈیا میں ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں اور بلکہ پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں صرف حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی گدیاں ہیں. یہ گولڈا شریف ان کی گدی ہے، سیال شریف ان کی ہے، توسا شریف ان کی ہے، میرا شریف ان کی ہے، مکھاٹ شریف ان کی ہے، کلیان شریف ان کی ہے. اتنے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ان کے آگے پھر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مرید ہے. یہ سارا بابا فرید کا فیض ہے. اتنا میں کچھ سمجھا کر کچھ کہنے جا رہا ہوں کہ نصیب ہویا تو لے جو سو سودا ہو لینا تو دو لگا. وہ بابا فرید جن کو اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں نگاہیں عطا کی تھی، ان سے پوچھا حضرت قرآن کی یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم عطا کیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک لوہے کو پکڑتا ہے، لوہا نرم ہو جاتا ہے. دوسرا جانوروں کی بولیاں جانتا ہے. یہ خاص علم کیا ہے؟ ادھر میری طرف توجہ کرو بھائی، کام کی بات ہے. کوئی بات تو ہے نا کہ علم بغیر تو یہ نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے علم، ہم نے علم دیا ان کو. ایک باپ جو ہے وہ لوہے کو نرم کر لیتا ہے، بیٹا بولیاں جانتا ہے. یہ کیا تھا؟ باب فرید نے فرمایا مکتوبات فریدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں، بابا فرید فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد و سلیمان کے پاس جو خاص علم تھا وہ ورد علی تھا. نعرہ حیدری. مارنے لے کرو بندے نے جڑا میں تاج کرنا صحیح اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، مارنے لیا کر. ہاں جی نعرہ حیدری. تساں دے منہ چ نکلنے نہیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. حضرت داؤد تے سلیمان پیغمبر تے ورد کیڑا کرنے ہیں؟ اونچا کرنا ہے. یہ ورد کرنے ہیں. یہ بابا فرید کا فرمانا جنہوں اللہ نظر دیتی. مولا علی قدر نے فرمایا ہم آدم کی ولادت سے 14,000 سال پہلے اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے تھے. یا رسول اللہ کون کون؟ فرمایا میں اور علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقشبندیوں کا پیر مجدد پاک مجدد الفسانی
शेख अहमद सरहदी वो अपने मकतूबात में फरमाते हैं, मौला अली जश्न अंसरी के अंदर आने से पहले भी जो पैगंबरों के वली, उनकी उम्मतों के वली गुजरे हैं, उनको जो वलायत का मरकज कहा जाता था और उन वलियों को जो वलायत मिलती थी उस वक्त भी अली अदा करते थे। तो मकतूबात फरीदिया मैंने पेश कर दिया। सुनो भाई सुनो, एक और गाल आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जड़ा जानवर दी गोलियां जाने यहूदी ने तैयारी की थी, 6 महीने लाए। सवाल क्या है, एक यहूदी ने 6 महीने लगा के सवाल तैयार किया। उसने कहा अली जब नमाज पढ़ाने खड़े होंगे ना, खुतबा पढ़ के जब खड़े होंगे मसल्ले पे, उसने मुनाफिक से कहा कि तुम ये सवाल पेश करना। अली जवाब देते देते टाइम लगाएगा, जमात में देर हो जाएगी, लोग अली के पीछे बातें करेंगे। मुनाफिक में काम करो भाई, कौन गंदी शायर है, अल्लाह माफ करे। हजूर फरमाया मुनाफिक का क़यामत वाले दिन जहन्नम के आखिरी निचले दर्जे में रखा जाएगा। ये बड़ी गंदी शायर है। 6 महीने लगा के सवाल तैयार किया। अली जब खुतबा पढ़ के मुसल्ले पे आएगा, मुनाफिक ने कहा, मुनाफिक से यहूदी ने कहा कि ये तू सवाल पेश करना, तो जवाब देते देते तो कम से कम महीना लगाएंगे ना, क्योंकि 6 महीने हमने लगाए हैं, तो वो उसका जवाब देते देते टाइम लगाएंगे, नमाज में देर होगी, लोग बातें करेंगे। उसको पता नहीं था अली क्या होता है। कहा अली क्या है या रसूल अल्लाह? मैं अली की पावर ये है कि जब घोड़े पे बैठता है, उसकी एक रकात में अली पाँव रखता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। एक रकात में अल्हम्दो को सुनने में आती है, और अली दूसरी रकात में जब अपना पाँव रखता है तो बन्नास तक कुरान पूरा हो जाता है। उसको अली कहती है। तुम्हें तो बताया ही नहीं कि अली कौन है, उसे अली कैसे है। तैयार हुआ 6 महीने का सवाल, आप मिंबर से नीचे उतरे, मुनाफिक दौड़ती है, या अली ये सवाल है, इसका जवाब दे। आपने पढ़ा कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। आपने फरमाया जिनके कान छुपे हुए हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान ज़हर हैं वो बच्चे देते हैं। उसने लिखा हुआ था ना, कुकड़ी क्या करती है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। मौला ने एक ही लफ्ज़ में जवाब दे दिया, उसे क्या कहते हैं, रोटी आया। उसने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोली जानते थे, ये करने को बोली जानते थे, आप भी बोली जानते हैं। मौला ने फरमाया पूछ किसकी पूछ रहा है। कहने लगा ये घोड़ा क्या कहता है। फरमाया ये अल्लाह ताला का नाम लेता है, ये कहता है या कुद्दूस या कुद्दूस या कुद्दूस। मेंढक का बताया, एक एक जानवर की बोली मौला नहीं बता रहे। यहूदी कहने लगा फिर मुझे एक और बात भी जरा बता दे। मौला अली ने फरमाया वो क्या है। कहने लगा ये जो कम्बर नाम का परिंदा है, काफ कम्बर, ये क्या बोलता है। इसका दूसरा नाम है सुरखाब। अक्सर कहने लगते हैं सुरखाब में पार लगे, कहने लगे इसका सारा जिस्म जो है सुर्ख होगा। इमाम हुसैन की शहादत की खबर जब उसको सुनी तो उसका पूरा जिस्म खून वाला हो गया। वो कहा ये जो अपनी बोली में क्या करता रहता है, चिड़िया उड़ियाँ चरांच को करने को समझ नहीं। मौला अली रश्मी से क्या हुआ, ये परिंदा क्या कहता है। मौला का जुमला सुने, लाहौरी को जरा लिख दे मौलवी को, उसे कहो हमारी तो जरूरत है भी कोई नहीं, अभी तो छोटी छोटी चिमटियां भी तेरे ऊपर लानत भेज रही हैं, तो समझ नहीं आई। मौला अली फरमाते हैं ये जो कम्बर नामी परिंदा है, इसकी अल्लाह ने एक ही ड्यूटी लगाई है कि ये अपनी बोली में कहता है या अल्लाह मैं लानत भेजता हूँ उस पर जिसने तकलीफ दी है मोहम्मद और आले मोहम्मद को। तकबीर
سائیوں کے کمرے میں بیٹھی رہتی. جب مریض آتے آپ اسے کہتے جا چائے کا کہہ کے آپ بلی وہ اٹھ کے چلی جاتی. لانگری کے پاس جا کر کہتی ماؤ میاؤ میاؤ میاؤ. وہ سمجھ جاتا 11 روپیہ بنانی ہے 12 بنانی ہے. ایک دن یہ کھیر پک رہی تھی. خاصا نکال آما آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے لڑنی آئے. واہ میاں فکری کیا بات ہے تیری. وہ کہنا شاہ جی تسی سارے کسی جا رہے ہو ہیں. کھیر پک رہی ہے. کچے مکان تھے سو کر گرامن میں کچے مکان سے تکے سو تکڑیاں لے. کھیر میں جڑا دیش کا سی نا بڑا پتیلا وہ تو سب گرا سکتا اس کے بیچ. اس نے دانگری سامنے نہیں سی. بلی دیکھ رہی تھی. بلی دیکھ رہی تھی. سانپ نے چھلانگ لگائی سیدھا کھیر کے اندر. جب لانگری اندر آیا تو بلی نے چھلانگ لگائی وہ بھی اس کھیر کے اندر. لانگری دوڑتا ہوا سرکار کے پاس کیونکہ سرکار کو وہ بلی مریدوں سے بھی زیادہ عزیز تھی. اس نے کہا روح غضب ہو گیا ہے بلی مار گئی. نہ وہ کس طرح اس نے جو ہے نا پتیلے کے اندر چھلانگ لگائی ہے. سرکار نے فرمایا یہ عام بلی نہیں ہے یہ فقیروں کی بلی ہے. اس کی کوئی خاص بات ہوگی. میری بلی ایسے جان دے ہی نہیں سکتی. اس نے اگر جان دی ہے تو میرے مریدوں کی جانیں بچائی ہیں. آپ نے فرمایا پتیلا باہر اٹھا دیا. سین کے اندر پتیلے کو ڈھیلا گیا. وہاں سے کالا ناک بھرا ہوا نکلا اور ایک بلی نکلی. آپ نے فرمایا اس نے جب چھلانگ لگائی بلی دیکھ گئی تھی. اس کا زہر کھیر کے اندر شامل ہوگا. لوگ کھائیں گے مر جائیں گے. بلی نے اپنی جان پر رسول اللہ کے غلاموں کی جانوں کو ترجیح دی ہے. کتے نے ذکر نہیں قرآن سے بس تو ساتھ جمعے تو بات کوئی آکے شاہ رکھنا موجود لاکھنا سے تو سب پوچھے کتے نے ذکر نہیں ہے. وہ کتا کیوں ڈور پہ ولی اللہ میاں صاحب فرمایا سب کتا ڈورا نا کہ ولیہ کیا اور تو پکڑا جا تو پوکسے ایک اسی پکڑے جا سکتا ہوں تو شور پاسے دزائے ہے. کتا کہنا میاں پہ کھڑی پر مارے کتا کہنا نہ میں پھونکا نہ میں ڈونکا نہ میں شور مچاوا لیکن لوکاں دی صحبت تھی میں بھی بخشیا جاؤں. کتا کیا ہے اس کتے نے قرآن ذکر میرے کو ڈیام نہیں میں بچاوا. میرا موضوع جڑا ہے بہت طویل ہے. عید کدوں آ رہی ہے آج کے تاریخ چلو اپنا جمعہ سے جڑا نسبت میں شروع کی تھی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کعبہ جو ہے نا وہ بڑا برکت والا میرا گھر ہے. اس کے اندر میری نشانیاں ہیں اور بڑی نشانی یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام جتنی دیر کعبہ بڑھاتے رہے اس پتھر پہ کھڑے ہوتے وہ اوپر چلا جاتا پھر نیچے آ جاتا ابراہیم علیہ السلام. لیکن اب وقت ایسا آ گیا کہ وہ گھر تیار ہو گیا. کام ختم ہو گیا. جب کام ختم ہوتا ہے تو میرے حضور کی حدیث ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے. اور ساڑھے کو بڑے بڑے نوازی دیا مزدور ہے مزدوری نہیں دے رہے. کل کی نہیں گچھی پرسوں کی نہیں گچھی آپ ایسی بیٹھ کے رہتے ہیں. آج شرم دہائی کوئی نہیں پکے بھی لائے ایسی بیٹھ وہ غریب دیہڑ لانا پشامی کھانا جس دیڑے تسی مزدور ہے صحیح مزدوری دسو اور خیال رکھو اس دن تمہارے حالات ٹھیک ہو سکتے. یہ حدیث پاک تسا ظلم کرسو بادشاہ ظالم مل سی. حضور فرمایا تمہارے اعمال کے مطابق میں دیکھوں گا. پھر کرونا بھی آ سی. کرونا تو بعد کچھ اور بھی ہو سی. اس تو بعد کچھ اور بھی ہو سی. اور کراچی میں آج کوئی مطلب 10-15 دن میں لوڈ شیڈنگ ہے 24 گھنٹے ہو گئے. یہ اللہ نے شکر کرو پکے تک بیٹھے لوگ پہ مر رہے گرمی کا کل نمبردار میں اللہ گھر کرنے چاہیے ایک ایک کمرے پوری فیملیاں رہنے پہ اتنے اندر ہی چولہا جلانے اتنی کرنی لیکن اصل دوسرے نہ غم تکلیف محسوس ہی نہ کرنے. میرے آقا نے پال تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں آپ باہر نکلے کسی کا
کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا تھا. حضور نے کہا عمر اس ہاتھ کو اٹھا کر دفن کر دینا. میں یا رسول اللہ پتہ نہیں کسی کافر کا ہاتھ ہے، میں اس کو رہنے دے، یہ جس کا بھی ہے محنتی کا ہاتھ ہے. القاسم حبیب اللہ، ہاتھوں سے مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. فرمایا کہ اس کی جو مزدوری ہے وہ آپ نے دینی ہے. پسینہ خشک ہونے سے پہلے یہ روح کی حدیث ہے. یہ نہیں کہ آپ اس سے سارا کام بھی کروا لیں اور کچھ پیسے رکھ لیں اور پھر قسطوں میں دینا شروع کریں اور زیادتی کریں، یہ کام نہ کریں. اسی طرح جو مالک مکان ہے اصل میں وہ مالک مکان نہیں ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا تو ایک عورت گندم صاف کر رہی تھی. گندم یہ بڑے بڑے کھیتوں کے اندر ہوتی ہے گندم اور چاول، اور وہ کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں وہ ہوتا ہے چھجا چھاج ہوتا ہے، اس کے اندر ڈال کس طرح کرتی ہے عورتیں تو وہ ہوا کے ساتھ اس سے کچرا نکل جاتا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو دیکھا تو کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام رانی ہے.